یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے 44 میل تک ہوا ہی ہوا ہے، اس کے بعد پھر کرۂ خلا ہے، یہ سائنسدان کہتے ہیں، اور خلا کا معنی خالی جمیل اشیاء، تو وہ کہتے ہیں اس سے آگے انسان کا جانا آکسیجن سلنڈر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پھر انسانی ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ ہوا میں بھی نہیں اڑ سکتا۔ خلا کے بعد وہ کہتے ہیں کرۂ زمہریر ہے، جہاں اتنی ٹھنڈک ہے کہ اعضاء شل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر کرۂ نار ہے، اور وہاں سے فولاد بھی گزارا جائے تو پگھل جائے۔ کرۂ نار کے بعد پھر آگے آسمان آتے ہیں، پہلا آسمان آتا ہے اور دوسرا تیسرا اس طرح۔ تو آسمان بسیط ہے، فلاسفہ کہتے ہیں بسیط کی تعریف ہے مالا جزء لہو، جس کے اجزاء نہ ہوں، تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر ٹوٹ پھٹن ممکن نہیں، خرق و التیام ممکن نہیں، تو آسمان سے گزرنا کیسے ممکن ہے؟ تو حضور کیسے پرواز کر گئے اس ہوا میں، پھر کرۂ خلا میں، پھر کرۂ زمہریر میں، پھر کرۂ نار میں، پھر آسمان کو چیر کے کیسے گزرے؟ اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن سادہ جواب عام فہم وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ماں حضرت حوا کے جنت سے زمین پہ تشریف لائے، اور یہ تمام الہامی مذاہب کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لائے تو یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی آئیں، جو چیزیں جاتے ہوئے مزاحم ہیں وہ آتے ہوئے بھی تو مزاحم ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کرۂ نار سے کیسے گزر آئے، کرۂ زمہریر سے کیسے گزر آئے، اور وہ آسمان سے کیسے گزر آئے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو راستے میں کرۂ نار بھی آیا ہوگا، کرۂ زمہریر بھی آیا ہوگا، یہ خلا بھی آئی ہوگی، اور آسمان بھی آیا ہوگا، وہ کیسے گزر گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام چلے گئے تو وہ کیسے گزر گئے؟ تو جب حضرت ادریس جا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر پہلے کوئی گیا ہے تو پلٹ کے آیا نہیں، اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں، میرا نبی گیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی۔ بلکہ کسی فقیر نے کہا کہ حضور کا جانا تو تعجب کی بات ہے ہی، لیکن آنا زیادہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جب جنت میں جاتے ہیں تو واپس آنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو رب نے کہا کہ تم آئے تھے سیر کے لیے تو واپس نہیں جا رہے ہو؟ تو عرض کی کہ مالک تیرا وعدہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہا تیری امت تو وہاں ہے، تو کہا امت نیک عمل کرے گی تو وہ بھی آ جائے گی۔ تو حضرت یونس نے انکار کر دیا کہ میں واپس جانے کا نہیں ہوں، لیکن حضور علیہ السلام وہاں گئے، دنا فتح اللہ کی گود میں بیٹھے، پلٹے تو پھر امت کے پاس آئے۔ اگر حضور بھی کہہ دیتے جب رب نے کہا تھا بما اشرفو کا یا احمد، پیارے مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضور کہتے کہ مالک وہاں تو طائف کے بازار ہیں، مکے کی گلیوں میں کھدے ہوئے گڑے اور پھیلے ہوئے کانٹے ہیں، تو مجھے یہاں ہی جنت میں ٹھکانہ نصیب کر دیا جائے، یہی تیرے قرب ناز میں رہوں۔ لیکن محبوب پھر پلٹ کے آئے تو کہا حضور کا جانا کمال تو ہے ہی ہے، لیکن حضور کا آنا بھی کمال ہے، اس امت کے لیے حضور پھر پلٹ کے واپس آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام ان بلندیوں تک پہنچے، ان رفتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔